بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرنکس چینل پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے گزارش یہی ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، اور اگر آپ نے ہمارے جو پیچھے گزر چکے ہیں لیسن، اگر آپ نے وہ لیسن ہمارے نہیں دیکھے تو پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلے وہ والے لیسن پڑھ لیں، سیکھ لیں، اس کے بعد یہ والا پڑھ لیجئے گا۔ اور نیچے آپ کو واٹس ایپ نمبر بھی نظر آ رہا ہوگا، اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو لازمی ہم سے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہو جائے گی۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا لیسن نمبر 9 جو کہ ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ کیا ہوتے ہیں؟ حروف مدہ تو ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر سب سے پہلے آپ اس علامت کو جان لیں کہ یہ جو علامت بنی ہوئی ہے دال کی طرح چھوٹی سی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں آپ کو نظر آ رہی ہوگی بو کے اندر اور بی کے اندر واو کے اوپر چھوٹی سی علامت بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی دال بنی ہوئی ہے۔ اس دال کو، اس چھوٹی سی علامت کو ہم کہتے ہیں جزم۔ اب آپ نے یہ والی ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی حرف کے اوپر دال کی طرح چھوٹی سی علامت جو حرف کے اوپر لکھی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں۔ اور جس حرف پر جزم ہو اسے ہم ساکن کہتے ہیں۔ جس طرح یہاں واو کے اوپر جو ہے وہ جزم لکھی ہوئی ہے، یعنی واو کے اوپر دال کی طرح چھوٹی سی علامت لکھی ہوئی ہے، اسے ہم کہیں گے جزم۔ اور جس حرف کے اوپر یہ جزم موجود ہے، یعنی واو کے اوپر اب یہ جزم موجود ہے تو ہم واو کو کیا کہیں گے؟ ساکن۔ یعنی جس حرف کے اوپر بھی یہ جزم آ جائے گی وہ حرف کیا ہو جائے گا؟ وہ حرف ساکن ہو جائے گا۔ اسی طرح یا بھی یہاں پہ ساکن ہے، واو بھی یہاں پہ ساکن ہے، تا یہاں پہ پھر یا ساکن ہے۔ تو یہ جتنے بھی حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں یہاں پہ واو ساکن ہے، یہاں پہ یا ساکن ہے، یہ ساری اسی طرح پوری تختی لکھی ہوئی ہے۔ تو جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں۔ آگے نیکسٹ آ رہا ہے کہ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ساکن حرف کسے کہتے ہیں، یعنی جس حرف کے اوپر جزم اسے ساکن کہتے ہیں۔ اور ساکن حرف اپنے سے پہلے، یعنی اس حرف سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ متحرک کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ متحرک وہ ہوتا ہے کہ جس حرف کے اوپر زبر، زیر، پیش میں سے کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی حرکت آ جائے تو ہم اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ جس طرح یہاں با کے اوپر زبر ہے، زبر کی حرکت ہے تو ہم با کو کیا کہیں گے کہ با کیا ہے؟ متحرک ہے۔ اسی با کے نیچے یہاں پہ زیر آ گئی ہے تو با کیا ہو گیا؟ با متحرک ہو گیا۔ ساکن حرف ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا، اس کو پڑھنے کے لیے ہمیشہ اس کے پہلے والے حرف کے اوپر حرکت کا ہونا لازمی ہے، یعنی ساکن حرف سے پہلے متحرک حرف کا ہونا لازمی ہے۔ متحرک حرف ہوگا اس کے بعد ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر یہاں پہ ہم با کو نہ دیکھیں، صرف واو کو دیکھیں اور واو کے اوپر جزم ہو تو ہم واو کو کیا پڑھیں گے؟ ہم واو کو واو ہی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ تو لہٰذا ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے ہمیں متحرک حرف کی ضرورت ہوگی، اور ساکن حرف ہمیشہ متحرک حرف سے مل کر ہی پڑھا جاتا ہے، جیسے با پیش واو بو، با زیر یا بی۔ تو یہ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جا رہا ہے۔ آگے نیکسٹ آ رہا ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں لازمی رکھنی ہے کہ حروف مدہ صرف اور صرف 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ الف ہے، واو ہے اور یا ہے۔ اب الف کب حروف مدہ ہوگا؟ جب الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ اب جس طرح یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ با زبر لکھی ہوئی ہے، با زبر الف با۔ اب الف جو ہے، الف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ جب الف کے اوپر زبر آ جائے، اس کے نیچے زیر آ جائے یا پیش آ جائے، کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں پہ الف خالی ہے، اس وجہ سے یہ الف پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ الف مدہ ہوگا۔ جیسے
با زبر الف با، یہ الف مدہ ہے. اسی طرح تا زبر الف تا لکھا ہوا ہے، یہاں پہ الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ الف مدہ. یہاں پہ بھی الف مدہ. یہ سارے الف مدہ لکھے ہیں، جتنے بھی لکھے ہوئے ہیں نا یہ سارے الف مدہ ہیں، کیونکہ الف سے پہلے کیا آ گئی؟ زبر آ گئی. زیر اور پیش کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جب زبر آئے گی تب الف مدہ ہوگا. آگے جی واو مدہ کب ہوگا؟ واو مدہ جب واو ساکن ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. یعنی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا آ جائے؟ پیش آ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ واو مدہ ہوگا. اسی طرح یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ یا مدہ ہوگا. اب یہ حروف مدہ کی ساری مثالیں لکھی ہوئی ہیں. یہ الف مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے، یہ یا مدہ ہے. اسی طرح پھر الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. یہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. یہ ساری مثالیں جو لکھی ہوئی ہیں یہ حروف مدہ کی لکھی ہوئی ہیں. اب یہاں تک ہم نے پڑھ لیا کہ حروف مدہ تین ہوتے ہیں، الف، واو اور یا. الف کب مدہ ہوگا؟ جب الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے گی تو وہ الف مدہ ہو جائے گا. واو مدہ کب ہوگا؟ جب واو ساکن ہو، یعنی واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا آ جائے؟ پیش آ جائے. واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش آ جائے تو وہ واو مدہ ہو گیا. یا ساکن ہو، یعنی یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، یعنی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ کیا ہوگا؟ یا مدہ ہوگا. اب یہاں تک ہمیں سمجھ آ گئی کہ الف مدہ کیا ہے، واو مدہ کیا ہے، یا مدہ کیا ہے. لیکن آخر ہم نے ان کو کرنا کیا ہے؟ یا مدہ کو کیا کرنا ہے، واو مدہ کو کیا کرنا ہے، الف مدہ کو کیا کرنا ہے؟ تو یہ نیکسٹ آپ پڑھیں گے کہ حروف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. جس طرح ہم پہلے پڑھتے تھے کہ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا. اب ہم ان کو کھینچ نہیں رہے، ہم ان کو ان کی حرکت کے مطابق پڑھ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم نے ان کو دو حرکات کے برابر کھینچنا ہے. ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر. جیسے با زبر الف با، اب ہم نے اتنا لمبا کیا ہے نا با، یہ ہم نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا ہے. اسی طرح با پیش واو بو، با زیر یا بی، با بو بی. اگر ہم پیچھے چلے جائیں جہاں پہ حرکت کی بات ہو رہی ہے، یہ میں آپ کو دکھا دوں. یہاں پہ جس طرح یہاں پہ با کے اوپر صرف زبر ہے. اب یہاں پہ یہ الف بھی کوئی نہیں ہے، واو مدہ بھی کوئی نہیں ہے، یا مدہ بھی کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے. ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو. لیکن جب الف مدہ آ جائے، واو مدہ آ جائے اور یا مدہ آ جائے تو ہم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو لمبا کرنا ہے. با بو بی، تا تو تی. تو یہ ساری مثالیں جو لکھی ہوئی ہیں یہ حروف مدہ کی لکھی ہوئی ہیں. ہم نے ان کو لمبا کرنا ہے. اور قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے جہاں کہیں بھی یہ والے حروف اس طرح آئیں گے، یعنی الف سے پہلے زبر آ جائے، الف مدہ آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش یعنی واو مدہ آ جائے، اور یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ آ جائے، تو ہم نے ان کو لمبا کرنا ہے. کتنا لمبا کرنا ہے؟ ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر. اب ایک حرکت کی جو مقدار ہوتی ہے، ہم پڑھتے ہیں با زبر با، با ہماری آواز کتنی ہے؟ با. لیکن جب دو حرکتوں کو ملائیں گے، یعنی ایک با اور ایک دوسری جگہ با، دونوں با با، ان دونوں کو ہم ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ با. اتنا لمبا بن جائے گا. تو ہم نے ان کو دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، دو حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے. اس کی ایک دوسری مثال میں آپ کو سمجھانے کے لیے دے دیتا ہوں. اس کو دیسی مثال آپ کہہ لیں کہ ایک مٹھی اگر آپ کی بند ہے، ہاتھ کی مٹھی آپ نے بند کی ہوئی ہے، اس کو نہ بہت تیزی سے اور نہ بہت آہستہ سے کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے نا، اتنا آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے. آپ نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کرنی ہے، ہاتھ کو بند کرنا ہے. بند کرنے کے بعد آپ نے اس کو بہت جلدی بھی نہیں کھولنا اور بہت آہستہ بھی نہیں کھولنا. درمیانی رفتار سے آپ جتنی دیر کھولنے میں لگتی ہے نا، اتنا آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے. کیسے؟ آپ اپنے ہاتھ کو بند کریں، مٹھی کو آپ کھولیں. با بو
بی، آپ نے اتنا لمبا کرنا ہے. یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے. تو آپ نے اس کی مشق لازمی کرنی ہے. اور دوسری بات، آپ نے حروف مدہ کو لازمی یاد رکھنا ہے کہ الف مدہ کب ہوگا، واو مدہ کب ہوگا، یا مدہ کب ہوگا. یہ آپ نے بات لازمی یاد ذہن میں رکھنی ہے کہ واو ساکن سے پہلے جب پیش ہوگی تبھی واو مدہ ہوتا ہے. اگر زبر ہوگی یا زیر ہوگی تو وہ نہیں ہوگا. اسی طرح یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو وہ یا مدہ نہیں ہوگا. یا مدہ تبھی ہوگا جب یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی. تو ان تمام باتوں کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے اور یاد کر لینا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو پھر آگے فائدہ ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہمارے چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کر لینا ہے اور نیچے واٹس ایپ نمبر بھی دیا گیا ہے. کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو، بات آپ کو اگر سمجھ نہ آئی ہو اور آپ پوچھنا چاہ رہے ہوں تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پر آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ہماری پہلے والی ویڈیو اور جو آپ لیسن گزر چکے ہیں، لیسن نمبر 1 2 3 4 5، اگر آپ نے وہ والے نہیں دیکھے تو آپ وہ والی ویڈیو پہلے دیکھ سکتے ہیں. ان کا لنک بھی آپ کو نیچے میں دے دوں گا انشاءاللہ. وہاں پہ آپ کو آسانی کے ساتھ وہ لیسن مل جائیں گے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.